بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، آٹا نایاب، روٹی مہنگی، عوام دہائی دینے لگے۔ کراچی سے لے کر مٹیاری تک ملک کے مختلف حصوں میں آٹے کی قیمتوں میں اضافے اور عدم دستیابی کے خلاف مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ مٹیاری میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، قومی شاہراہ کو بھی بند کر دیا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ انتظامیہ سے سستے آٹے کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ مظاہرین نے قومی شاہراہ کو دونوں اطراف سے بند کر دیا، جس کی وجہ سے مسافر بھی پریشان ہوئے ہیں۔ اور کراچی کے علاقے کورنگی 2.5 نمبر میں آٹے کی قیمت میں اضافے اور عدم دستیابی کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ مشتعل مظاہرین روڈ بند کر دیا، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہوئی ہے اور پولیس نے موقع پر پہنچ کر مظاہرین کو منتشر کیا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، کسی ایئرپورٹ کی نجکاری نہیں ہو رہی، نہ ہی کوئی ایئرپورٹ بیچا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر سعد رفیق نے واضح کر دیا۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کے دوران بتایا کہ ایئرپورٹس کی نجکاری سے متعلق افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ کچھ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ افواہیں پھیلانے والے ہمارے نہیں، ملک کے بھی دشمن ہیں۔ ریاست کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کے صرف 3 ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ صرف مشکلات کا ذکر نہیں، حل بھی بتانا چاہتے ہیں۔ حکومت چاہتی ہے ادارے پھر سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں۔ کوئی نجکاری نہیں ہوگی، کوئی نجکاری مین پرائیویٹائزیشن، 1 انچ بھی بیچا نہیں جا رہا۔ میں واضح طور پہ بتا دوں، یہ زہریلا پروپیگنڈا جو لوگ کر رہے ہیں وہ ملک کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ہمیں نقصان پہنچانے کے چکر میں۔ ہماری خیر ہے، ریاست کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے ہوائی اڈوں کا جو حال ہے آپ کو پتہ ہے، اور یہ بیسٹ آپریٹرز آئیں گے، انٹرنیشنل پریکٹس ہوگی۔ پوری دنیا نے یہ ماڈل اڈاپٹ کیا ہے، ہم کیوں نہیں کریں گے؟ ہمیں بھی یہ ماڈل اڈاپٹ کرنا ہے، اور ہم G2G بھی کر سکتے ہیں، لیکن میری منسٹری کی پریفرنس ہے کہ ہم کمپیٹیٹیو بڈنگ میں جائیں اور سارے آپریٹرز جو ہیں وہ آئیں اور آ کے یہاں پہ ان کو موقع ہم دیں گے۔ قطر کو بھی آفر کیا گورنمنٹ نے، شاید UAE کو بھی آفر کیا جائے۔ تو بیسٹ ماڈل ہمارے نزدیک یہ ہے کہ کمپیٹیٹیو بڈنگ ہو اور انٹرنیشنل آپریٹرز کا کمپٹیشن ہو، جو بیسٹ بڈ دے پاکستان اس کو اپنے ایئرپورٹ 1 یا 2 یا 3 جو بھی صورتحال بنے اس کو وہ آؤٹ سورس کرے۔ ابھی آپ کو یہ بتائیں کہ کراچی میں 2 دریا کے قریب سمندر میں ڈوبنے والی نوجوان لڑکی کی تلاش جاری ہے۔ اس سے متعلق مزید بات کریں گے حامد الرحمان سے، جو کہ اس وقت ایدھی کے غوطہ خوروں کے ساتھ سمندر میں موجود ہیں۔ حامد الرحمان، آگاہ کیجیے۔ جی دیکھیں، کل ایک افسوسناک واقعہ یہاں سی ویو کے مقام پر پیش آیا تھا کہ جب 23 سالہ ایک لڑکی جو اعظم بستی کی رہائشی تھی، اس کی یہ اطلاع ریسکیو والوں کو موصول ہوئی کہ وہ سمندر میں ڈوب گئی، جس کے بعد ریسکیو اہلکاروں کی جانب سے جو ہے وہ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ ایدھی کے جو 6 غوطہ خور اس میں شامل ہیں اور 2 ان کی اسپیڈ بوٹس بھی اس میں شامل ہیں۔ صبح ہم تقریباً 9:30 بجے سے صبح آپریشن شروع کیا ہے اور ابھی تک ہمارا سرچنگ آپریشن آن ہے، اور اس میں ہمارے تقریباً 6 غوطہ خور ہیں، وہ بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ ہی ہیں، اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہے کہ آج یہ کور ہو جائے تاکہ ان کے جو لواحقین ہیں وہ تسلی ان کو ہو جائے کہ ہاں ہماری بچی ہمیں مل گئی۔ یہ آپریشن عموماً جو ہے وہ 3 سے 5 دن تک بھی محیط ہو سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے حامد، آپ کا شکریہ۔ اور فیصل آباد میں شادی پر جاتے ہوئے 3 گاڑیاں آپس میں ٹکرانے سے ایک ہی خاندان کے 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ایک کی حالت تشویشناک ہے۔ گاڑی میں سوار افراد فیصل آباد سے ڈسکوٹ جا رہے تھے کہ راستے میں ٹائر پھٹ گیا، جس کے نتیجے میں یہ حادثہ پیش آیا۔ امدادی ٹیموں نے 4 زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق ان میں 3 کی حالت تشویشناک ہے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاشیں تحویل میں لے کر قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ خزانہ اسحاق ڈار کی ایک اور مشکل آسان ہو گئی ہے۔ اشتہاری حیثیت ختم ہونے کے بعد احتساب عدالت نے اثاثوں کی ضبطگی ختم ہونے اور بینک اکاؤنٹس کی بحالی کا تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا۔ عدالت نے 2017 کا حکم واپس لے لیا۔ تفصیلات جانتے ہیں سہیل رشید کی رپورٹ میں۔ اسحاق ڈار اشتہاری نہیں رہے، لہٰذا اشتہاری ہونے پر ضبط کیے گئے ان کے اثاثے اور بینک اکاؤنٹس بھی بحال کیے جاتے ہیں۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے وزیر خزانہ کے اثاثے ضبط کرنے کا 2017 کا حکم واپس لے لیا۔ اثاثوں کی ضبطی ختم اور بینک اکاؤنٹس کی بحالی کا تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا۔ تحریری حکم نامے کے مطابق اسحاق ڈار کے اثاثے اور بینک اکاؤنٹس اشتہاری ہونے پر ضبط کیے گئے تھے، وہ اب سرنڈر کر چکے ہیں۔ کا ٹرائل بھی احتساب عدالت کا دائرہ اختیار نہ ہونے پر ختم ہو چکا۔ نیب پراسیکیوٹر نے بھی کہا کہ عدالت قانون کے مطابق مناسب آرڈر جاری کر دے، لہذا ان کے اثاثوں کی ضبطی کا آرڈر واپس لیا جاتا ہے۔ احتساب عدالت نے 2017 میں اشتہاری قرار پانے کے بعد اسحاق ڈار کے بینک اکاؤنٹس اور لاہور کا گھر بحق کے سرکار ضبط کرنے کا حکم دیا تھا۔
اب آپ کو بتائیں FIA منی لانڈرنگ کیس میں وزیر اعظم کے صاحبزادے سلیمان شہباز کی ضمانت میں 23 جنوری تک توسیع کر دی گئی ہے۔ سلیمان شہباز کی درخواست پر سماعت کے دوران میں عدالت نے FIA حکام سے استفسار کیا کہ تحقیقات کب تک مکمل ہوں گی۔ تفتیشی افسر نے 2 ہفتوں میں تحقیقات مکمل کرنے کا یقین دلایا، جس پر عدالت نے FIA کو 15 دن کی مہلت دے دی۔ پروسیکیوٹر FIA نے موقف اپنایا کہ عدالت جو حکم دے گی اس پر عمل درآمد ہوگا۔ آپ کو بتاتے چلیں FIA منی لانڈرنگ کیس میں وزیر اعظم کے صاحبزادے سلیمان شہباز کی ضمانت میں 23 جنوری تک توسیع کر دی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نے پارٹی کے اندر انتخابات کی ہدایت کر دی ہے۔ نواز شریف کو ایک بار پھر تاحیات پارٹی قائد منتخب کیا جائے گا۔ پارٹی آئین میں تبدیلی پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ عثمان خان رپورٹ کریں گے۔ نواز شریف کے نام سے منسوب مسلم لیگ نواز کے تاحیات پارٹی قائد بڑے میاں صاحب ہی ہوں گے۔ نون لیگ نے ایک بار پھر نواز شریف کو تاحیات قائد منتخب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نواز شریف کی ہدایت پر انٹرا پارٹی انتخابات کی تیاریاں شروع۔ سیکرٹری جنرل احسن اقبال نے پارٹی آئین میں تبدیلی پر کام شروع کر دیا۔ شہباز شریف نے نواز شریف کی خواہش پر ہی مریم نواز کو سینئر نائب صدر مقرر کیا۔ پارٹی آئین کے مطابق سینئر نائب صدر پارٹی کا قائم مقام صدر بن سکتا ہے۔ صدر منتخب ہونے کے لیے سینئر نائب صدر کا عہدہ بھی ہونا ضروری ہے۔ ذرائع کے مطابق مریم نواز کو پارٹی چیف آرگنائزر کا عہدہ بھی نواز شریف کے کہنے پر دیا گیا ہے۔ مریم نواز پارٹی میں تنظیمی تبدیلیوں کے لیے صدارتی اختیار استعمال کر سکیں گی۔ نواز شریف نے انہیں پارٹی میں اہم تنظیمی تبدیلیوں کا ٹاسک دے دیا۔ وطن واپسی کے بعد پارٹی عہدیداروں سے ملاقاتیں بھی کریں گی۔ عثمان خان، سما، اسلام آباد۔ اور اب آپ کو خبر دیں، کراچی کے علاقے کٹی پہاڑی اسلامیہ کالونی میں گھر میں آگ لگنے سے جاں بحق ہونے والے 3 بچوں کو سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ پڑوسی کہتے ہیں گھر پہاڑی پر ہونے کے باعث آگ بر وقت نہ بجھائی جا سکی۔ شاہنواز قادری کی رپورٹ میں دیکھیے۔ منشیات پینے کی لت 3 معصوم زندگیاں نگل گئی۔ کراچی کے علاقے کٹی پہاڑی پر جھونپڑی میں آگ لگنے سے 3 بچے جھلس کر جان کی بازی ہار گئے۔ جاں بحق بچوں کی شناخت 7 سالہ محمد، 6 سالہ اقصیٰ اور 5 سالہ عظمیٰ کے نام سے ہوئی۔ علاقے کے سربراہ کا کہنا ہے کہ منشیات کے عادی افراد نے سردی سے بچنے کے لیے آگ لگائی ہوئی تھی، جس کی چنگاری جھونپڑی میں آگ لگنے کا سبب ہو سکتی ہے۔ وہاں منشیات فروش ہو یا جو منشیات پیتے انہوں نے آگ لگائی ہوئی تھی، بیٹھے ہوئے تھے پہاڑ کے اوپر، تو آگ کی کچھ چنگاریاں ان کے گھر کی طرف گئی ہے۔ جو ان کا گھر کا جو فرش تھا نا وہ گھاس پھوس کا بنا ہوا تھا، اس پہ آگ لگی ہے تو سیکنڈوں میں پورے گھر کو، پورے کمرے کو انہوں نے آگ نے لپیٹ میں لے لیا۔ بچوں کے چاچا کا کہنا ہے کہ واقعے کے وقت والدین قریبی عزیز کے گھر گئے ہوئے تھے۔ 3 بڑے بہن بھائی آگ لگنے کے فوری بعد جھونپڑی سے نکلنے کے باعث محفوظ رہے۔ 6 بچے تھے ٹوٹل اندر، 3 بچے باہر نکل گئے اور جو 3 بچے جو ہے وہ سو رہے تھے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ جل گیا، وہ باہر نکل نہیں آ سکتا۔ وہ تقریباً جو ہے بچے چھوٹے تھے، 4 سال کے 3 سال کے بچے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے آگ لگی یا لگائی گئی، واقعے کی تحقیقات جاری ہے۔ کیمرہ مین محمد رضوان اور چیف کرائم رپورٹر احمد رحمان کے ساتھ ذیشان مغل، سما، کراچی۔ اس وقت نوید قمر پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست دکھاتے ہیں۔ اسٹیٹ آف پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے ہم سب کا کام ہے نا کہ بیٹھ کے اس چیز کو انشور کریں کہ پاکستان کی معیشت کسی صحیح ڈگر پہ آئے۔ ہاں چیلنجز بہت ہیں، بہت مشکلات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سولوشنز بھی ہیں۔ ایک تو یہ جو ہمارے ریزروز اور کرنٹ اکاؤنٹ کی جو پوزیشن ہے، دیکھیں ریزروز لیول بالکل لو ہے، اور ریزرو لیول ٹو بی آنیسٹ ہمارے حساب سے اگر IMF پروگرام میں ہم جلدی نہیں گئے تو وہ اس میں وہ سنبھالا نہیں آئے گا جس کی لوگ خواہش کر رہے۔ تو ہمیں IMF پروگرام پہ جو ہے وہ اسی طرح سے بنایا، جو نیگوشیٹ کیا اپنا شوکت ترین صاحب نے عمران خان کے انڈر، اور ہمیں بہت اس پہ شکایتیں ہیں، بہت ہمیں اس میں جو ہے، لیکن اس سے نکل کے دوسری طرف دیکھنا جو ہے وہ بھی ایک غلطی ہے۔ تو ہمیں جتنی بھی، کیونکہ ہم نے زیادہ تر جو مشکل فیصلے تھے وہ کر لیے تھے اس کولیشن گورنمنٹ نے۔ عمران خان کی مس ایڈونچر کے بعد جہاں اس نے 10 روپے پیٹرول دریا میں اوپر جا رہا ہے اس نے کم کیا، صرف یہ کہ اگلے کیونکہ میں نہیں ہوں گا تو اگلے اس کو بھگتے۔ ہم یہ ایسا نہیں کرنا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ اسٹیبل ہو، اکنامکلی اسٹیبل ہو۔ ہم چاہتے ہیں
کہ ہمارا وفاقی وزیر نوید قمر اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اور اب کچھ بات ہو جائے موسم کی۔ برستے بادل اور گرتی برف نے ہر طرف سردی کے قدم جما دیے۔ چمن سمیت شمالی بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں بارش اور توبہ چکزئی میں موسم سرما کی پہلی برفباری سے ٹھنڈ بڑھ گئی ہے۔ چمن رات سے شروع ہونے والی ہلکی بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ توبہ چکزئی میں برفباری کے بعد درجہ حرارت -7 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ بارش برسانے والا نیا سسٹم شمالی بلوچستان میں داخل ہو چکا ہے۔ میدانی علاقوں میں تیز بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے۔ پاکستان کے لیے امداد ختم ہو گئی لیکن سیلاب ختم نہیں ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے برطانوی اخبار دی گارڈین میں آرٹیکل دیا اور خبردار یہ کیا کہ موسمیاتی آفات پاکستان کو تباہ کر رہی ہیں۔ لاکھوں لوگوں کو مصائب سے بچانے کے لیے فوری طور پر مزید بین الاقوامی امداد کی ضرورت ہے۔ سیلاب سے ہولناک تباہی، جھلسا دینے والی ہیٹ ویو سے قحط سالی، پاکستان کو شدید موسمی حالات کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم نے ملک میں حالیہ تباہی کا نقشہ کھینچ دیا۔ برطانوی اخبار گارجین میں لکھے گئے مضمون میں بتایا کہ حالیہ سیلاب سے 1,40,00,000 افراد غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں، جبکہ مزید 90 لاکھ غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں۔ 20 لاکھ سے زائد گھر، 14,000 کلومیٹر سڑکیں اور 23,000 اسکولز اور اسپتال تباہ ہو چکے ہیں۔ نقصان کا تخمینہ $30 بلین سے تجاوز کر چکا ہے، جو پاکستان کی کل GDP کا 10واں حصہ ہے۔ سندھ اور بلوچستان جھیل کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ جولائی میں دوبارہ سیلاب آیا تو بے انتہا تباہی لائے گا۔ وزیر اعظم نے لکھا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ شدید معاشی بحران نے بھی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ 20 لاکھ گھرانوں کو 250 ملین سے زائد امداد کی ضرورت تھی، تاہم پاکستان $150 بلین کی امداد ہی جمع کر پایا۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے عالمی برادری سے مدد حاصل کرنے کے لیے 9 جنوری کو جنیوا میں ڈونر کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں فرینڈز آف پاکستان شریک ہوں گے۔ کانفرنس میں $30 بلین کا جامع روڈ میپ پیش کیا جائے گا۔ بحالی اور تعمیر نو کے لیے پاکستان کو $16.3 بلین، جبکہ بہتر مواصلاتی انفراسٹرکچر اور آبپاشی سے زیادہ مضبوط نظام کی تعمیر کے لیے $13.5 بلین درکار ہوں گے۔ وزیر اعظم پاکستان نے اس امید کا اظہار کیا کہ عالمی برادری اس کانفرنس کے ذریعے قیمتی جانوں کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی۔ بھارتی ریاست کیرلا میں بے نظیر بھٹو کی تصویروں کے پوسٹر لگ گئے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ BJP کے ریاستی ترجمان نے تصاویر آویزاں کیے جانے کو ملک دشمن اقدام قرار دیا۔ ٹویٹ میں لکھا، جو لوگ دشمن کی عزت کرتے ہیں اور انہیں پوچھتے ہیں وہ بھی اس ملک کے دشمن ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق آل انڈیا ڈیموکریٹک ویمنز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام نیشنل کانفرنس میں یہ پوسٹر لگائے گئے۔ دعوت نامے پر بھی بطور کور فوٹو استعمال کیا گیا۔ عمران خان پر حملے کے ملزم نوید کے موبائل کی فورنزک رپورٹ منظر عام پر آ گئی ہے۔ ملزم کے موبائل سے ڈیلیٹ کیا گیا ڈیٹا ریکور نہ ہو سکا۔ رپورٹ کے مطابق ملزم کے فون سے 2 مختلف کمپنیوں کی سمز برآمد ہوئی۔ موبائل سے 138 فون نمبرز اور 1800 سے زائد کالز کا ریکارڈ بھی مل گیا۔ ملزم کا موبائل فون 5 دسمبر 2022 کو پنجاب فورنزک سائنس ایجنسی کو بھجوایا گیا تھا۔ فورنزک رپورٹ میں 2 مشتبہ نمبرز کی نشاندہی کر کے آڈیو اور ویڈیوز GIT کو بھجوا دی گئی ہیں۔ اب آپ کو بتائیں، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا ایک اور یو ٹرن۔ پنجاب اسمبلی سے استعفوں کا فیصلہ 24 گھنٹے بھی قائم نہ رہ سکا۔ قانونی مشیروں کی تجویز پر چیئرمین PTI نے ہائی کورٹ کے فیصلے تک پرویز الہی سے اعتماد کا ووٹ لینے کا مطالبہ نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی کی مزید تفصیل جانیں گے نمائندہ خصوصی جاوید فاروقی سے۔ جاوید، کیا تفصیلات آ رہی ہیں اس حوالے سے؟ جی دیکھیں، کل چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے یہ اپنے ارکان صوبائی اسمبلی سے کہا تھا کہ 9 تاریخ کو اگر اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے چودھری پرویز الہی تو آپ اسمبلی سے استعفے دے کر باہر نکل آئیں، لیکن ان کی یہ بات، یہ موقف جو ہے، اس کی عمر محض 24 گھنٹے تک رہی ہے۔ اور اب تحریک انصاف کے ذرائع سے یہ خبر آ رہی ہے کہ آج انہیں ان کے قانونی ماہرین نے، مشیروں نے جو بریفنگ دی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عدالت کے فیصلے میں کہیں پر بھی چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب کو اعتماد کا ووٹ لینے کا پابند نہیں کیا گیا، اور اس بات کا امکان ہے کہ 11 تاریخ کے بعد یہ معاملہ مزید
کچھ دن کچھ ہفتے جو ہے یہ لٹک سکتا ہے، مزید آگے چل سکتا ہے، تو تو اعتماد کا ووٹ لے کر اس معاملے کو خود سے ہی نپٹانا مناسب نہیں ہے. یہ موقف اس سے پہلے چودھری پرویز الہی اس سے آگاہ کر چکے ہیں عمران خان کو، اور عمران خان کے قانونی مشیر جو ہے انہوں نے بھی اسی بات کا اعادہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اور عمران خان نے ایک اور یو ٹرن لے لیا اس طریقے سے. بہت شکریہ جاوید فاروقی، آپ تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے. کورنگی کو کراچی کی صنعتی ترقی کا ضامن سمجھا جاتا ہے، مگر اس ضلع کی ترقی کا کوئی ضامن نہیں. سڑکوں کی مرمت ہو یا پھر پانی اور سیوریج نظام جیسی بنیادی سہولیات، یہ ضلع ہر سہولت سے محروم ہوتا جا رہا ہے. سعد صابری کی رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں. کراچی کے سب سے بڑے صنعتی علاقوں پر مشتمل ضلع کورنگی، ضلع کی آبادی 25 لاکھ افراد سے تجاوز کر گئی ہے. ووٹرز کی تعداد 14,38,000 ہے. 4 سب ڈویژن ماڈل کالونی، شاہ فیصل کالونی، لانڈھی اور کورنگی پر مشتمل ضلع میں 37 یوسیز ہیں. شہر کے اتنے اہم اور بڑے ضلع میں بنیادی سہولیات کا فقدان ہے. پانی جیسی اہم ضرورت کے لیے بھی اس ضلع کے رہائشی بوند بوند کو ترس رہے ہیں. ڈیلی آتا ہوں میں، یہ 6 کین لے کے بھر کے لے کے آتا ہوں. وہاں کہیں بھی پانی نہیں ہے. 2.5 سے 3 مہینوں کے بالکل بھی پانی نہیں آ رہا. بالکل وہاں شاہ فیصل الفلا میں پانی نہیں آ رہا ہے. میں یہ عظیم پورہ سے آتا ہوں پانی بھرنے کے لیے، یعنی کہ جب سے پیدا ہوئے تو پانی دیکھا ہی نہیں ہے. میٹھا پانی یہیں سے بھر کے لے کے جاتا ہوں. اسٹریٹ لائٹس، کھیل کے میدان، پارکس، بنیادی صحت مراکز کی صورتحال بھی تسلی بخش نہیں. تباہال سیوریج لائنوں نے ضلع کے 4 سب ڈویژن کی سڑکیں برباد کر دی ہیں. شہر کو ریونیو دینے والے اس ضلع کی سڑکیں اب چلنے کے قابل بھی نہیں ہیں. جس صنعتی علاقے سے کراچی کی معیشت کا پہیہ دوڑتا ہے، ان علاقے کی سڑکوں پر گاڑی کا پہیہ کیسے دوڑتا ہے، آئیے آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں. بلدیاتی انتخابات میں محض چند روز رہ گئے ہیں، لیکن بے یقینی کی وجہ سے روایتی انتخابی گہما گہمی دیکھنے میں نہیں آ رہی. شہری بھی امیدواروں سے بہت زیادہ پر امید نہیں کہ وہ ان کے مسائل حل کر سکیں گے. یہاں سے لوگوں کے گھر چلتے ہیں، لیکن صبح صبح انسان کام کے لیے آتا ہے، اس کا یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے. بڑے بڑے گڑھے پڑے ہوئے لوگ لیڈیز کے ساتھ گر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. بلدیاتی مسائل کے ساتھ ساتھ سڑکوں پر منہ چڑھاتے غیر قانونی ٹھیلا مافیا شہریوں کی پریشانی میں اضافہ کرتے. مسائل میں الجھے ضلع کورنگی کے رہائشی سمجھتے ہیں کہ بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی کی بڑی وجہ انتظامیہ کی غیر سنجیدگی اور عدم دلچسپی ہے. کیمرامین فیصل آغائی کے ساتھ سعد صابری، سما، کراچی. اور تھرڈ جیپ ریلی میں سندھ کے روایتی کھیل ملاکھڑے کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں ملک بھر سے ٹیموں نے حصہ لیا. یہ کھیل کیسے کھیلا جاتا ہے، سما کے نمائندے حذیفہ خان ایک کھلاڑی کے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی دکھاتے ہیں. جی بالکل، سندھ کا روایتی کھیل ملاکھڑے کا یہاں پہ مقابلے جاری ہیں. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف شہروں سے ٹیمیں آئی ہوئی ہیں جن کے درمیان یہاں پر مقابلہ ہو رہا ہے. کس کس شہروں سے ٹیمیں آئی ہوئی ہیں؟ میرپور کی ہے، مٹی کی کہاں گئی؟ یہ سکھر کی بھی ہے، پنجاب کی بھی ہے، میرپور خاص کی بھی ہے. جو یہ پہلوان کھڑا ہے امتیاز مری، یہ بہت اچھا پہلوان ہے. امرکوٹ کی ٹیم ہے اور مٹھی کی بھی ہے. ٹیموں بہت پوری سندھ کی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے آپ کی بات کروائی ہے، یہاں کی مینیجنگ کمیٹی میں بھی شامل ہے. اور یہ ملاکھڑے کا مقابلہ ہے جو خاص طور پہ سندھ کے دیہی علاقوں میں ہوتا ہے. یہاں پہ پنجاب اور سندھ کے مختلف شہروں اور گاؤں سے پہلوان آئے ہوئے ہیں اور اس کھیل کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اور سندھ کی ثقافت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. جی، انڈین ٹینس کوئن ثانیہ مرزا نے کہا ہے کہ وہ آئندہ ماہ ٹینس کورٹ کو خیر بات کہہ دیں گی. 36 سالہ ثانیہ مرزا فروری میں ہونے والی دبئی ٹینس چیمپئن شپ کے بعد پروفیشنل ٹینس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گی. ثانیہ مرزا نے ریٹائرمنٹ کی بڑی وجہ اپنی بڑھتی عمر کو قرار دیا. وہ رواں برس آسٹریلین اوپن ویمنز ڈبل ایونٹ میں بھی حصہ لیں گی. ثانیہ مرزا نے اپنے کیریئر کے دوران 3 ویمن ڈبلز اور 3 مکسڈ ڈبلز گرینڈ سلیم جیتے. ثانیہ ویمن ڈبلز رینکنگ میں نمبر 1 پوزیشن پر بھی فائز رہ چکی ہیں. 2003 میں اپنے پروفیشنل کیریئر کا آغاز کرنے والی ثانیہ مرزا نے مجموعی طور پر 43 ٹائٹلز جیت رکھے ہیں. بھارتی ٹینس کوئن ثانیہ مرزا کا ریٹائرمنٹ کا اعلان آئندہ ماہ ٹینس کورٹ کو خیر بات کہنے کا اعلان کر چکی ہیں. بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے سما.